بسم الله الرحمن الرحيم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون صدقت يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وعترته أجمعين. کفار مکہ سراسر انکار کر رہے تھے اور انحراف کر رہے تھے اللہ اور اس کے حبیب کے پیغام سے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے ارشاد فرما رہے ہیں فَإِنْ أَعْرَضُوا پس اگر وہ روگردانی کریں منہ پھیریں فقل تو میرے حبیب آپ فرمائیے أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ میں نے ڈرایا ہے تمہیں اس کڑک سے. صاعقہ کہتے ہیں کڑک کو. اس کڑک سے, اس بجلی سے جیسی کڑک عاد و سمود کو ہلاک کر گئی تھی. قوم عاد پر, قوم سمود پر جیسی کڑک آئی تھی میں تمہیں اس کڑک سے ڈراتا ہوں, خوف دلاتا ہوں کہ پھر اللہ تعالیٰ کی گرفت آئے گی جیسا کہ پچھلی قوموں پر گزر چکی ہے. اب مثال دے کے آگے وضاحت فرمائی اِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ جب آئے تھے ان کے پاس رسول ان کے سامنے, وَمِنْ خَلْفِهِمْ اور ان کے پیچھے سے, یعنی انہیں سمجھانے کے لیے آگے اور پیچھے دونوں اطراف سے ان کے پاس رسول آئے, یعنی پہلے وقتوں میں بھی اور پچھلے وقتوں میں بھی, سارے اس کے معنی مراد لیے جا سکتے. اللہ تعبدوا الا اللہ, انہیں صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. قوم عاد کو سمجھایا گیا, قوم سمود کو سمجھایا گیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کرو, اور نبیوں نے آ کر ہر طرح سے انہیں سمجھانے کی کوشش کی. قالوا لو شاء ربنا وہ ظالم کہنے لگے کہ اگر ہمارا رب چاہتا لانزل ملائکۃ تو وہ ہمارے لیے فرشتے نازل کر دیتا. تمہیں ہی نبی بنا کر کیوں بھیجنا تھا, ہمارے لیے فرشتے آتے. فإنا بما أرسلتم به کافرون تو جو کچھ تم لے کر آئے ہو ہم اس کا سراسر انکار کرتے ہیں, ہم نہیں مانتے. تیری بات ماننے کے لیے تیار, ہماری طرف تو کوئی فرشتہ آتا, پتہ چلتا کوئی اللہ کا پیغمبر آیا ہے, تم ہم ہی میں سے ہو. ہر قوم کا اعتراض نبی کے ساتھ, تم ہم میں سے ہی تو ہو, ہماری طرح کھاتے ہو, ہماری طرح پیتے ہو, ہماری طرح بازاروں میں پھرتے ہو, کاروبار کرتے ہو, تو تم میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ یہاں ہی ساری امتیں گمراہ ہوئی. وہ نبی کے مقام کو نہیں سمجھ پائے, نبی کی شان کو نہیں سمجھ پائے, اور یہ نہیں سمجھ پائے کہ ہم بھی ہیں تو بشر اور انسان, لیکن اس میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ وہی فرماتا ہے, اسے اللہ نے منتخب فرما لیا ہے, اسے اپنے اخص الخواص میں شامل کر لیا. تو وہ کہنے لگے کہ ہماری طرف تو کوئی فرشتہ آتا, ہم تمہارے اس پیغام کا انکار کرتے ہیں. فَأَمَّا عَادٌ پس قوم عاد نے فَاسْتَكْبَرُوا تکبر کیا, غرور کیا, فی الارض زمین میں سرکشی اختیار کی زمین میں, بغیر الحق نہ حق طور پر, جس کا کہ انہیں حق نہیں پہنچتا تھا. وہ اللہ کے بندے تھے, انہیں عاجز رہنا تھا, وہ تکبر کرتے رہے, غرور کرتے رہے. وقالوا من اشد منا قوة یہاں تک پہنچ گئے کہ کہنے لگے ہم سے طاقتور کون ہے. اللہ تعالیٰ معافی سے, گھمنڈ آج بھی جس کو آ جائے نا
وہ یہی سمجھنے لگتا ہے کہ میرے نالوں تکڑا کوئی بھی نہیں. یہی غلطی ہے. اگر اور کوئی بھی طاقتور نہیں، پہلے تو دنیا میں ہی تجھ سے طاقتور بہت سارے ہیں. یہ تیری بھول ہے کہ تو طاقتور ہے. اور اگر اور کوئی بھی نہیں تو رب کی ذات ہے جو ساری طاقتوں کی مالک ہے، اس سے تو مقابلہ نہیں کر سکتا. تو اللہ پاک فرماتا ہے انہوں نے نبی کی بات ماننے سے بھی انکار کیا، تکبر کیا، اور زبان سے یہ کہنے لگے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے. اولم یرو، کیا انہوں نے نہیں جانا، ان اللہ الذی خلقہم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے. جو پیدا کرنے والا ہے وہ تو طاقت میں ان سے زیادہ ہے نا. اللہ تعالیٰ نے جسے پیدا کیا ہے وہ اشد منہم قوہ، وہ ان سے زیادہ طاقت والا ہے، وہ ان سے زیادہ قوت رکھنے والا ہے. وہ یہ بات بھول گئے کہ جس نے پیدا کر کے شکل دی ہے، صورت دی ہے، جس نے اتنا خوبصورت تمہیں بنایا ہے، کیا وہ بھی طاقت نہیں رکھتا؟ وہ تو تم سے طاقت میں زیادہ ہے نا. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور وہ تو ہمیشہ ہماری آیتوں کا انکار ہی کرتے رہے. اللہ تعالیٰ نے بے شمار نبیوں کی قوموں کی مثالیں قرآن میں دی ہمیں سمجھانے کے لیے. دیکھو خدا نہ خواستہ کہیں غرور اور تکبر میں آ کے اپنے آپ کو برباد نہ کر بیٹھنا. کتنی قومیں اس وجہ سے برباد ہو گئیں، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے رہے. اللہ پاک فرماتے ہیں جب وہ ہٹ درم ہو گئے اور کوئی صورت نہ رہی کہ وہ پلٹتے اور معافی مانگ لیتے، پھر میرا کوڑا جو ہے وہ حرکت میں آ گیا. فارسلنا علیہم ریحًا سرسرن، تو ہم نے ان پر سخت تند و تیز ٹھنڈی ہوا بھیجی. یخ بستہ ہوا، جھکڑ، فی ایام حسات، منحوس دنوں میں جن کو وہ منحوس جانتے تھے. سخت ٹھنڈی ہوا بھیجی. لنذیقہم، تاکہ ہم انہیں چکھائیں عذاب الخزی، رسوا کر دینے والا عذاب، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں. 7 دن اور 8 راتیں وہ جھکڑ چلتا رہا. اور ایسا جھکڑ آپ دیکھیں نا، ہمارے پاس 2-4 گھنٹے جھکڑ ہوتا ہے، برداشت ہوتا ہے، سارے اندر ہو جاتے ہیں، کھڑکیاں بند کرو، دروازے. اور کبھی زیادہ ہو جائے تو ڈر نہیں لگنے لگتا. 7 دن اور 8 راتیں اللہ کا عذاب جھکڑ بن کے آیا، شدید ٹھنڈی ہوا بن کے، حتیٰ کہ کیفیت یہ ہوئی کہ سب کے گھر پیروں سے اکھڑ گئے، بنیادوں سے اکھڑ گئے، دڑام سے گرے. وہ دوڑتے تھے، وہ خود اس ہوا کو اٹھا کے پھینکتی تھی، اور ان میں سے ایک بھی باقی نہ بچا. لگاتار 7 دن تک اللہ کا عذاب چلتا رہا جھکڑ کی شکل. والعذاب الآخرۃ اخزا، اور فرمایا آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ رسوا کن ہے. آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ رسوا کن ہے جو آنے والا ہے. وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ، اور ہرگز ان کی مدد نہیں کی جائے گی. مت بھولیں، جو اللہ کو بھول گیا پھر اللہ اس کی مدد نہیں کرتا، پھر اللہ پاک اس پر مہربانی نہیں فرماتا. اللہ کہتا ہے بندے کسی حال میں بھی تو میری طرف پلٹ کے آ جا. توبہ کرنا تیرا کام ہے، معاف کرنا تیرے رب کا کام ہے. وہ سارے ہی گناہ بخش دے. اسراف کرنے والے، غلطیاں کرنے والے، کوتاہیاں کرنے والے، لگاتار گناہ کرنے والے توبہ کر لیں اس زندگی میں تو ہر طرح کی معافی ہے. لیکن اگر ہٹ دھرمی کے ساتھ تم جاؤ گے، اس بارگاہ میں پہنچو گے، پھر دنیا بھی سخت ہو جائے گی اور آخرت بھی سخت ہو جائے گی. والعذاب الآخرۃ اخزا، اور آخرت کا عذاب تو بہت زیادہ رسوا کن ہوگا. وَأَمَّا سَمُودُ، باقی رہے سمود، فَهَدَيْنَاهُمْ، اللہ فرماتا ہے ہم نے انہیں سیدھی راہ دکھائی. فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى، انہوں نے اندھے پن کو پسند کیا ہدایت پر، اندھے پن کو پسند کیا ہدایت پر، ہدایت کی روشنی نہ لی. فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ، تو پکڑ لیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رسوا کن کڑک نے، عذاب الہون نے، رسوا کن کڑک نے، بما کانوا یکسبون، ان کے اعمال کی وجہ سے ان پر بھی کڑک آئی، وہ سارے برباد ہو. تو پڑھو پچھلی قوموں کے قصے، انہیں پڑھ کے ہی سمجھ جاؤ کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے خلاف مقابلہ کر کے کامیاب نہیں ہوئے تو ہم بھی نہیں ہو سکتے.
کسی میں جرأت نہیں کہ وہ اللہ سے مقابلہ کر سکے. وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. اللہ فرماتا ہے ان سارے ادوار میں ہم نے ایمان والوں کو اور تقوی اختیار کرنے والوں کو نجات عطا فرمائی. پوری قوم پر عذاب آیا، لیکن وہ جنہوں نے کلمہ پڑھا ہوا تھا، وہ جنہوں نے نبی کی بات مانی ہوئی تھی، اللہ نے انہیں آزاد رکھا. وہ انعام میں رہے، انہیں پتہ بھی نہیں چلا، قوم ساری عذاب سے گزر گئی. وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ، اور ہم نے نجات دے دی ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے تھے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ اور جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی، یعنی اللہ سے ڈرا کرتے تھے، اللہ نے انہیں بچا لیا. آج بھی جو اللہ پاک کی بارگاہ میں پروردگار کی رحمت کا دامن تھام لیں گے کامیاب ہو جائیں گے، جو رسول اللہ کی مان لیں گے کامیاب ہو جائیں گے، جو کسی بھی وجہ سے نہیں مانیں گے وہ دھر لیے جائیں گے، اللہ کی گرفت اور اس کے عذاب کا شکار ہوں گے. وما علینا الا البلاغ.